اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ وہ اس طریقے سے مجھ سے ہوا کہ مولانا یہ بتائیے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ وہ سوال ہے جو عام طریقے سے ماہ رمضان میں علماء کرام سے پوچھا جاتا ہے، اور اس میں ایک سوال یہ ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ شیطان ماہ رمضان میں زندانی ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ واقعاً یہ حدیث معتبر منابع میں وارد ہوئی ہے۔ اہل تشیع کے یہاں بھی یہ حدیث ہے، اہل تسنن کے یہاں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا استحل رمضان، جب ماہ رمضان کا چاند افق پر طلوع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث میں نے عرض کیا کافی میں بھی ہے، تہذیب و استبصار میں بھی ہے، سنت والجماعت کے اہم منابع صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ تو ابھی سوال یہ ہے کہ جب شیطان قید ہو گیا، زندانی ہو گیا، تو انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس سلسلے میں عرض کروں کہ سارے گناہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر نہیں کرتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کو انسان اپنے نفس امارہ، جو اس کا اندرونی شیطان ہے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان اخلاقی پستی کی جو صفتیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے انجام دیتا ہے، مثلا غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ تو شیطان گناہ کروانے کا ایک سبب ہے، اور شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا ہے، بلکہ شیطان کا کام صرف یہ ہے گناہوں کی طرف دعوت دینا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم شیطان کی دعوت پر لبیک کہیں یا اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں۔ جب روز قیامت ہوگا، حساب و کتاب ہو چکے گا، اہل جنت کو جنت کا پروانہ مل جائے گا، اہل جہنم کو جہنم کا پروانہ مل جائے گا۔ اس وقت شیطان انسان سے کہے گا، جو جہنمی لوگ ہیں، اور وہ شیطان سے جب کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم جا رہے ہیں، تو شیطان ان سے یہ کہے گا، میں نے تم کو صرف گناہوں کی طرف بلایا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے زبردستی تمہارے اوپر گناہ کو مسلط نہیں کیا تھا، میں نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، صرف میں نے تم کو گناہ کی طرف دعوت دی تھی، لہٰذا تم نے میری دعوت کو کیوں قبول کیا؟ اللہ کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس بنا پر آج کے دن مجھ پر ملامت مت کرو، بلکہ اپنے آپ پر ملامت کرو کہ گناہ تم نے اپنے اختیار سے انجام دیا ہے۔ اسی کو انشاءاللہ خان صاحب کہتے ہیں، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد خود ہی کریں، لعنت کریں شیطان پر۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.